ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنات کے متعلق سے کہ جنات کی رہائش کس جگہ ہوتی ہے، ان کا پڑاؤ کس جگہ ہوتا ہے، یہ زیادہ تر جنات کس جگہ رکتے ہیں، ان کی جگہیں کون سی ہیں، کن کو یہ پسند کرتے ہیں۔ آئیے میرے محترم بھائیوں، ایک بات، جو کافر جنات ہیں، غیر مسلم جنات ہیں، غیر مذہب جنات ہیں، وہ جنات گندی جگہوں کو پسند کرتے ہیں، غلیظ جگہوں کو پسند کرتے ہیں، جس طرح بیت الخلا، واش روم اور یہ کوڑا کرکٹ والے ڈھیر اور ایسی گندی جگہیں، یہاں اس جگہوں کو یہ جنات پسند کرتے ہیں جو کافر جنات ہوتے ہیں۔ اس کی ایک دلیل اور بھی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آپ واش روم میں جاؤ تو اللہ سے ان کی پناہ پکڑ لیا کرو۔ وہ اللہ کے رسول نے دعا کیا سکھائی ہے، فرمایا آپ پڑھ لیا کرو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے واش روم کے اندر ان کی رہائش ہوتی ہے، ان کی جگہ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے اللہ میں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے تیری پناہ پکڑتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بھی حدیث کی دلیل ہے کہ گندی جگہ کے اندر یہ جنات رہتے ہیں۔ اس کے اندر ایک حکمت ہے، اللہ کے رسول نے یہ دعا کیوں سکھلائی ہے، یہ گندی جگہ پہ رہتے ہیں۔ کئی ایسے مریضوں کا علاج کرتے ہوئے جب ان کے اندر جن حاضر ہوا، آپ اس کے جسم کے اندر داخل کیوں ہوئے، آپ اپنے اس بھائی کو تنگ کیوں کر رہے ہو، تو اس وقت اس کا کہنا ہوتا ہے یہ واش روم میں آیا تھا، اس وقت وہاں پہ ہمارے بچے تھے، اس نے ہمارے بچوں کو تکلیف پہنچائی، اس نے میرے بھائی کو تکلیف پہنچائی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، میں اسی لیے اس کے جسم کے اندر داخل ہوا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، اگر یہ دعا پڑھ لی جائے اور وہ جنات اس واش روم کے اندر ہوں گے، آپ کو وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ واش روم گندی جگہ ان کی رہائش کی جگہ ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا یہ سوراخوں کے اندر پیشاب نہ کیا کرو، کیونکہ سوراخوں کے اندر جنات رہتے ہیں، یہ اپنی رہائش رکھتے ہیں سوراخوں کے اندر۔ محترم بھائیوں، سوراخوں کے اندر بھی ان کی رہائش ہوتی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی بھی ایسا گھر نہیں جس گھر کی چھت کے اوپر جنات کی رہائش نہ ہو، ہر گھر کے اوپر، ہر گھر کے اندر جنات کی رہائش موجود ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کھانا شروع کرو، کھانا کھانے لگو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اللہ کا نام لے لیا کرو۔ اللہ کا نام لینے سے آپ کے ساتھ شیطان شریک نہیں ہوگا، جن شریک نہیں ہوں گے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ گھر والے دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں اور یہ کھانا کھانے لگتے ہیں تو یہ اللہ کا نام نہیں لیتے، تو ان کے گھر کے جو جنات ہیں، چھتوں کے اوپر ان کی رہائش ہے، وہ ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، وہ کھانے سے اپنا لقمہ بناتے ہیں، لقمہ کھاتے ہیں، کھانے کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ فرمایا بسم اللہ پڑھ لیا کرو تاکہ یہ شیطان نہ کھائیں۔ شیطان ایسے کھانے کے اندر شریک نہیں ہوتا، جنات ایسے کھانے کے اندر شریک نہیں ہوتے جس کھانے پر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، اس کی رہائش ہر گھر کے اندر موجود ہے، اور جو مسلمان جنات ہیں ان کی رہائش یہ کن جگہوں کو پسند کرتے ہیں، کس جگہ یہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ مسلمان جنات اور جو اللہ والے ہیں، نیک لوگ ہیں، یہ مسجد کو پسند کرتے ہیں، مسجد کے ارد گرد ان کی رہائش ہوتی ہے، یا مسجد کے اندر ان کی رہائش ہوتی ہے، یا یہ زیادہ بیت اللہ کو پسند کرتے ہیں، اللہ کے گھر کو پسند کرتے ہیں، یہ اپنی رہائش اللہ کے گھر بیت اللہ کے قریب رکھتے ہیں۔ اور مسلمان جنات گندی جگہ پہ نہیں رہتے، اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ
इनके लिए दावत देने जाते थे और घाटियों के अंदर जाया करते थे और वादियों के अंदर जाया करते थे, इसलिए कि जिन्नात जो हैं इन जगह को पसंद करते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, यही फ़र्क है मुसलमान जिन्नात की रहाइश का और काफिर जिन्नात की रहाइशों के मुतल्लक जो मैंने आपको बतलाया। यह हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह से भी साबित है और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस की हदीस भी इस बात पे दलील करती है कि जो काफिर जिन्नात हैं वो गंदी जगह पे रहना पसंद करते हैं।